بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حاشر کچن۔ اگر آپ چینل پر ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ایک اچھا ساتھ میں کمنٹس کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف۔ تو یہاں پر میں بنانے لگی ہوں پٹاٹو اسنیکس کی ریسپی۔ جیسے کہ آج کل سب کو پتہ ہے کہ برسات کا موسم ہے اور بارشیں بھی ہیں، تو سب لوگ میٹھا کھا کر کے تنگ بھی آ گئے ہوں گے، تو کیوں نہ کچھ چٹپٹا بنایا جائے۔ اور پکوڑے بھی بنا لیے ہوں گے آپ نے لوگوں نے، تو آج پکوڑوں سے تھوڑا سا ہٹ کے بنایا جائے آلو کے ساتھ۔ تو یہاں پر میں نے آلو کو بوائل کیا، بوائل کرنے کے بعد ان کو تھوڑا ٹھنڈا کیا۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد میں نے ان کو میش کیا۔ میشر کی مدد سے آپ لوگ چاہیں تو ہاتھ سے میش کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر لمز نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر میں نے دھنیا لیا ہے 2 چمچ کے قریب ہرا دھنیا، اور 1 ہری مرچ لیا، یا آپ کو جتنا تیکھا پن اچھا لگے اتنا ڈال لیجیے گا۔ 2 چمچ میں نے کارن فلور شامل کیا ہے، 2 چمچ میں نے چاول کا آٹا شامل کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ کارن فلور 2 چمچ کی بجائے 4 سے 5 چمچ ڈال سکتے ہیں۔ ½ چمچ میں نے دھنیا پاؤڈر لیا ہے، ½ چمچ میں نے زیرہ لیا ہے۔ اگر آپ کے پاس زیرہ پسا ہوا ہے تو آپ لوگ وہ ڈال سکتے ہیں، لیکن میں نے ثابت زیرے کا استعمال کیا ہے۔ اور ٹیسٹ کے مطابق جتنا آپ لوگوں کو نمک پسند ہو، کم یا زیادہ، آپ لوگ اتنا ڈال لیجیے گا۔ یہاں پر میں نے ½ چمچ ہی نمک کا استعمال کیا ہے۔ تو اب رہ گئی ہے اس کے اندر لال مرچیں ڈالنے۔ یہاں پر میں نے کٹی ہوئی لال مرچوں کا استعمال کیا ہے، تو آپ لوگ بھی کٹی ہوئی لال مرچیں ڈال لیں، اور کالی مرچوں میں اگر بنانا چاہیں تو کالی مرچوں میں بھی بنا سکتے ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی کم مسالوں سے اور بہت ہی کم ٹائم میں یہ اسنیکس بن جاتے ہیں۔ زیادہ اس کے اندر مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تقریباً 10 سے 20 منٹ کے اندر یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں ہمارے اسنیکس۔ تو میں نے چمچ کی مدد سے اس کو مکس کرنا شروع کیا، لیکن تھوڑا سا یہ مطلب کہ سوکھا پن نظر آ رہا ہے، لیکن آپ نے پانی کا استعمال اس کے اندر بالکل بھی نہیں کرنا۔ یہ ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کیجیے گا۔ تو یہاں پر میں نے تقریباً 2 سے 3 منٹ کے اندر ہاتھ کی مدد سے اس کو مکس کیا ہے، اور پھر اس کو ایک ڈو کی شکل میں آپ نے تیار کر لینا ہے۔ اور 2 سے 3 منٹ کے لیے، صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے آپ نے اس کو رکھ دینا ایک سائڈ پہ، تاکہ یہ جو اس کے اندر کارن فلور اور جو چاول کا آٹا ہے وہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اور سیٹ ہو جائے آلو کے ساتھ۔ تو یہاں پر میں نے ایک تھوڑا سا چھوٹی سی ڈو بنائی ہے ہاتھ پر، اور پھر میں نے گول گول اس کو بیل لیا۔ آپ لوگ چاہیں تو کوئی بھی شیپ دے لیں، لیکن یہاں پر میں نے چھری کی مدد سے اس کو کٹ کر لیا، چکور اسکوائر کی شیپ دی ہے میں نے۔ آپ لوگ جو بھی شیپ دینا چاہیں وہ آپ لوگوں کی مرضی۔ آپ لوگ چاہیں تو اس کو کٹر بورڈ پر یا کسی بھی چیز پر بیل کر اور پھر اس کی کٹنگ کر کے ایزیلی شیپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ میں نے ہاتھ پر بنایا ہے اور ایزیلی طریقے سے یہ بن کر تیار ہو گیا تھا ہمارا۔ اب چلتے ہیں اس کو فرائی کرنے کی طرف۔ تو یہاں پر گھی میں نے جو ہے، گھی کے اندر میں نے اس کو بنایا، آئل میں نہیں بنایا۔ اور گھی جو ہے میں نے پہلے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، اور یہ جو میں نے اسنیکس بنا کر ایک پلیٹ میں پہلے رکھ لیے تھے۔ اور آئل گرم ہونا چاہیے اچھی طرح سے، زیادہ مطلب کہ تیز بھی گرم نہ ہو اور زیادہ کم بھی نہ ہو، اور آپ نے میڈیم آنچ پر اس کو فرائی کرنا ہے تقریباً۔ تو یہاں پر میں نے سارے جو مطلب کہ جو اسنیکس میں نے بنا کر رکھے تھے وہ ڈال دیے تھے۔ اور برسات ہے، برسات میں تقریباً سب کے گھروں میں کچھ نہ کچھ بنایا جاتا ہے۔ کسی کے گھر میں میٹھا بنتا ہے، جیسے میٹھے پکوڑے یا پاپوڑے، کوئی بھی چیز، اور کسی گھر میں چٹپٹا بنایا جاتا ہے۔ تو پکوڑے تو آپ نے بہت مرتبہ بنائے ہوں گے، لیکن یہ اسنیکس آپ اس مرتبہ اس برسات کے موسم میں ضرور ٹرائی کیجیے گا ایک مرتبہ میرے کہنے پر، اور یہ ماشاءاللہ سے بہت مزیدار بنے تھے۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کٹی ہوئی لال مرچیں نہ ہوں تو آپ لوگ کالی مرچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میں نے کالی مرچ کا استعمال نہیں کیا۔ تو یہاں پر دیکھیں میں نے دوسری طرف پلٹنا اب شروع کر دیا۔ کوئی بھی کانٹا چمچ لے لیں یا کسی اور چمچ کی مدد سے اس کو
دوسری طرف پلٹ دیں جیسے آپ کو آسانی نظر آئے۔ تو یہاں پر میں نے ان کو تقریباً پلٹ دیا ہے اور 1 سے 2 منٹ ایک سائڈ سے فرائی کیے اور 1 سے 2 منٹ ایک سے دو سائڈ مطلب کہ دوسری سائڈ پہ فرائی کیے۔ اور ان کو اتنا ہی فرائی کرنا ہے کہ جب تک ان کا گولڈن براؤن سا کلر نہ آ جائے، زیادہ ان کو گولڈن بھی نہیں کرنا اور لائٹ سا گولڈن کلر لے کے آنا ہے، اور تاکہ یہ جو اندر اس کے جو کچا مطلب کہ مسالے وغیرہ ڈالے ہیں ان کا کچا پن بھی آپ کو محسوس نہ ہو، اور ہمارے جو میدے آج کل سب کے تقریباً خراب ہیں تو میدے کا مسئلہ بھی نہ بنے۔ تو یہاں پر میں نے فرائی کر لیے ہیں ایزیلی طریقے سے، آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا۔ اور اب میں ان کو پلیٹ میں نکالنے لگی ہوں اور ساتھ میں اب اینڈ پر میں ان کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار بنے تھے سنیکس، آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ایک اچھا ساتھ میں کمنٹس کیجیے گا، اور آپ لوگوں نے برسات کے موسم میں کیا کیا بنایا مجھے کمنٹس باکس کے اندر ضرور بتائیے گا۔ میں جو بناتی ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں، تو سیم آپ لوگ بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ایک اچھا سا کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ یہ ہے ان کی فائنل لک، ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی مزیدار سے ہمارے پٹاٹو سنیکس بن کر تیار ہوئے تھے۔ آپ لوگ اپنے گھر پر اپنے بچوں کو یا اپنا کبھی دل کرے چھوٹی موٹی بھوک کے لیے تو آپ لوگ ضرور بنا سکتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔